نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج کے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ حافظ عبدالصبور مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ دارالسلام حیدرآباد ہے۔ میں موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائے۔ شیخ کا موضوع ہے منہج سلف کی خصوصیات، یعنی سلف کا جو منہج آپ نے ابھی سنا ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا امتیازات ہیں، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، ان ساری باتوں پر شیخ روشنی ڈالیں گے۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس کے ارادے، اس کی مشیت اور اس کی توفیق سے ہم اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ زندگی کے اس لمحے میں جو ہم منہج سلف کے عنوان پر کچھ باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سن کر اس پر جو ہے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو بات ہے میں وہ جو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی مجلس ہوتی ہے تو کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، لہذا آپ ان کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں اگر حرکت ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے تو خطیب پر اس کا بہت بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی ہنس رہا ہے، کوئی آدمی بات کر رہا ہے، کوئی آدمی ادھر ادھر ہو رہا ہے، کوئی آدمی ساؤنڈ کی طرف جا رہا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ خطیب جب کوئی بات کہتا ہے تو سمجھیے وہ سوچ جو ہے یہ بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے، اگر اسے ذرہ برابر بھی دھکا پہنچتا ہے تو وہ جو بات کہنا چاہتا ہے بات کہہ نہیں پاتا، جملے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں کیسے ہوتی تھیں؟ صحابہ اکرام تو ایسے ہلے بغیر بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جو رونق، جو برکت، جو کیفیت ہوتی تھی، وہی ہمیں جو ہے مسلک اہل حدیث میں ہونے والی مجلسوں میں بھی وہی رنگ ہونا چاہیے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اور عزم کریں کہ صحابہ اکرام جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اسی طریقے سے ان مجلسوں میں بیٹھ کر عمل کی نیت سے کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے اور ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ ہم یہ جو آئے دور سے مشقتیں برداشت کر کے، اور آپ بھی مشقتیں برداشت کر کے آئے، یہ بات یاد رکھیے کہ آپ مزے کے لیے مت سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ میں کہوں
فاضل مقرر کہیں، صدر صاحب کہیں، کوئی بھی کہیں، عمل کی نیت سے آپ سنیے، آپ میرے انداز کو مت دیکھو۔ عموماً ہماری جماعت میں ایسے ہوتا ہے کہ جو شیر مقرر کو پسند کیا جاتا ہے، جو آدمی سیدھے سادھے انداز سے قرآن حدیث کی زبان میں اگر کوئی بات کہتا ہے تو لوگ اس توجہ نہیں دیتے۔ ایسے ہمارے ذہنوں میں ہماری جماعت میں چیز پیدا ہو چکی ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، بندہ لذت کے لیے نہیں سنتا، کس کے لیے سنتا ہے؟ عمل کے لیے سنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت کرتے تو آپ کی مجلس میں دو باتیں ہمیشہ ہوتی، کیا؟ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیان کرتے تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل کانپنے لگتے تھے، یا آپ کی زبان میں تاثیر اللہ نے بلا کی دی تھی، آپ کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ کے دل آپ کی ایک ایک بات سن کر دل کانپ جاتے تھے۔ تو یہ آپ کی مجلس کا ایک وصف ہے۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ فرمایا ذرفت منها العیون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان کرتے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آج تو یہ دونوں چیزیں ہماری جو ہے مجلسوں میں نہیں ہیں، نہ تو ہماری زبانوں میں وہ تاثیر باقی ہے الا ماشاء اللہ، پھر اس کے بعد ہمارے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا بھی بند ہو چکا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، عموماً انسان یہ کہتا ہے کہ پانی کا قحط ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ آنسو کا بھی قحط کا دور ہے۔ آج ایسی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اگر ہماری اور آپ کی آنکھ سے اگر کوئی بھی بات سن کر آنکھ نہ بہے تو سمجھے یہ آنسو کا قحط ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو ٹٹولو، عمل کی نیت سے سننے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات بھی ہم اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے سامنے کہنا چاہیں گے، ہر ایک خطیب کا، ہر ایک مقرر کا اپنا الگ اسلوب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے علماء کو چاند سے تشبیہ دی۔ اس میں تین باتیں۔ چاند سے تشبیہ کیوں دی؟ فرمایا دنیا میں ہر عالم کا علم اپنا نہیں دوسروں سے لیا ہوا ہے، جیسے چاند کی روشنی سورج سے لی ہوئی، لہذا میں اور آپ کوئی بھی دنیا میں عالم بن کر نہیں آئے بلکہ جاہل بن کر پیدا ہوئے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، چاند جیسے گھٹتا بڑھتا ہے، ہر عالم کا علم اپنا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ فاضل مقرر نے اپنے مطالعے کے دوران کوئی باتیں بتائیں، میرے مطالعے کے دوران میرے تجربے کی روشنی میں جو باتیں آئیں وہ انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جو ہے صدر موصوف حفظہ اللہ جو اپنے علم اور اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے اسلوب کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں بیان کریں گے۔ لہذا ہر عالم کا علم دوسرے عالم سے آپ کمپیئر مت کرو۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، جیسے چاند آسمان کی زینت ہے یا زمین کی زینت یہ علماء ہے، اگر علماء نہ ہو نہ کوئی نکاح ہوگا نہ کوئی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ الحمدللہ ہماری جماعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہماری جماعت میں اگر کسی کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے تو وہ علماء ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اب موضوع میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ منہج سلف کی خصوصیات، یہ عنوان دیکھا، اور یہ عنوان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی جو زاویہ نگاہ ہے، نقطہ نظر ہے، وہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھوں۔ اگر منہج سلف کی خصوصیات کے عنوان سے اگر آپ یہ پوسٹر کسی بھی مسجد پہ لگا دیں، لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لوگ کہیں گے منہج سلف کے عنوان پر تقریر کر کے امت کو نعوذ باللہ بانٹا جا رہا ہے۔ آج تو یہ صاف کہا جاتا ہے کہ منہج سلف کے عنوان پر تقریریں رکھ کے مسجد میں امت کو بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ پہلا منفی زاویہ۔ دوسرا، لوگ کہتے ہیں منہج سلف کے عنوان پر تقریریں کر کے ائمہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، یہ دوسرا منفی زاویہ۔ تیسرا، لوگ کہتے ہیں منہج سلف کے عنوان پر تقریر کر کے صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دی جا رہی ہیں، ائمہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، خصوصاً امام ابو حنیفہ کو ایک دم گھٹا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس عنوان کو دیکھتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی جو ہے کیا ہے، خیالات ہیں۔ معزز حاضرین، یہ جو تمام باتیں اس عنوان کے تحت آئیں، آپ یاد رکھیے یہ منفی سوچ کا نتیجہ ہے۔ منہج سلف کے عنوان پر ہم آپ کے سامنے کیا بیان کر رہے ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، ایک طالب علم ہے، پرچہ لکھ رہا ہے، جب وہ سوال کو سمجھے گا تو سمجھ جائیے آدھا جواب اس کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے موضوع جو دیا گیا ہے منہج سلف، اس کو سب سے پہلے سمجھیے اس موضوع کے تحت کیا چیز آنے والی ہے۔ منہج سلف کے عنوان پر 3 علماء کی تقریریں آپ سنیں گے، سن کر مسجد کے باہر جائیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا ہوگا وہ بھی آپ کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے۔
جیسا کہ اس سے پہلے فاضل مقرر نے منہج کا معنی آپ کے سامنے بتایا. منہج کا معنی کیا؟ ایک روشن، شارع، واضح طریقہ، اسے کہتے ہیں منہج. منہج کا معنی راستہ چلنا. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. منہج کا معنی راستہ، طریقہ اور واضح راستہ. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے مسلمانوں، میں جو شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں نا، میں تم کو ایسی شریعت دے کر جو ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اگر آپ اس شریعت کو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ شریعت انسانوں کو جو ہے الجھا دینے والی کوئی شریعت نہیں ہے، بلکہ اس شریعت کی راتیں میں دن کی طرح آیا ہیں. اور آپ نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک. جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منہ موڑے گا وہ دنیا میں ہلاک ہوگا اور آخرت میں ہلاک ہوگا. معزز حاضرین، سلف کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ بتایا گیا کہ سلف کا مطلب جو ہے گزرے ہوئے لوگ. اس کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے وہ سلف کا راستہ ہے. صحابہ جس راستے پر چلے وہ سلف کا راستہ ہے. تابعین جس راستے پر چلے وہ سلف کا راستہ ہے. تابع تابعین جس راستے پر چلے وہ سلف کا راستہ ہے. یہ صحابہ، تابعین، تابع تابعین، ان کے منہج پر چل کر جو بھی عالم دنیا میں اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ سلف ہیں. اس زمانے میں ہمارے سلف کون؟ اس زمانے میں ہمارے سلف علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. اس زمانے میں ہمارے سلف کون؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اس زمانے میں ہمارے سلف کون؟ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون علماء ہیں جنہوں نے فہم صحابہ کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھا اور امت کو ایسا چراغ دکھایا جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے. معزز حاضرین، ایک سوال آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم میں مسلمان کا نام دیا، جیسا کہ سورہ حج کی آخری میں کہا هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مسلمان تھے؟ کیا آج بھی اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ اس موضوع پر مسجد فرقان میں تقریباً 1-2 گھنٹے کا ایک بڑا لیکچر ہے شیخ عبد الحسین مدنی حفظہ اللہ کا، بڑا سننے کے سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس کو سنیے. کیا اپنے آپ کو مسلمان کہنا کافی ہے؟ ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا کافی تھا پہلے زمانے میں، لیکن آج کے زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ سلفی کہنا بہت ضروری ہے. آپ پوچھیں گے اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، ہم اپنے آپ کو سلف کیوں کہتے ہیں؟ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم صرف مسلمان ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے کئی نام اور اوصاف بھی بیان فرمائے. جیسا کہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مسلمہ تمہارا ایک نام خیر امت بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا اور ایک نام ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ اس امت کا اور ایک نام ذکر فرمایا، کہا کہ تم امت وسط ہو. اسی طریقے سے اس امت مسلمہ کے بارے میں کہا گیا تمہارا نام فرقہ ناجیہ بھی ہے، تمہارا نام طائف منصورہ بھی ہے، اور تمہارا نام جو ہے فلاں فلاں بھی ہے. لہذا امت کے بڑے بڑے علماء سے سوال کیا گیا کہ کیا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو کیا یہ بدعت ہے؟ امت کے علماء فلاں فلاں اس بارے میں بحث کر کے کہتے ہیں اپنے آپ کو سلفی کہنا بدعت ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہم 2 چیزیں انشاءاللہ آگے سامنے ذکر کریں گے آپ کے سامنے. تو منہج کا معنی راستہ، سلف کا معنی وہ راستہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کی صحیح العقیدہ کتاب و سنت کے راستے پر جو علماء چلے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ہے اور کئی نام دیے. آپ یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں سب سے بہترین زمانہ نبی کا زمانہ ہے، خیر الناس قرنی. اس کے بعد کس کا زمانہ ہے؟ صحابہ کا زمانہ ہے. اس کے بعد کس کا؟ تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ ہے. معزز حاضرین، منہج سلف کا لفظ جب بھی ہمارے درمیان میں آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک سمجھیے کمی ہے، ایک یہ تو جو ہے کوتاہی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم منہج صحابہ کا جب بھی لفظ آتا ہے تو صرف ہم صحابہ کے عقیدے کو لے لیتے ہیں.
ان کے اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی کے سارے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، منہج سلف صرف عقیدے کو اپنانے کا نام نہیں۔ کیوں؟ منہج سلف یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے۔ جہاں صحابہ کے عقیدے کو اپنا کر آپ سلفی بنیں گے، صحابہ کے اخلاق کو، معاملات کو، معاشرت کو اپنا کر بھی ہمیں سلف بننا پڑے گا۔ لہذا لین دین، دوستی، ساری چیزیں زندگی کے جس موڑ پر بھی اگر ہمیں جو ہے کسی کو نمونہ بنانا ہے تو مکمل طور پر صحابہ کو بنانا ہے۔ معزز حاضرین، اس زمانے میں منہج سلف کی اہمیت کیا ہے؟ جیسا کہ فاضل مقرر نے کئی باتیں بتائیں، میں ایک منہج سلف کی اہمیت کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا۔ آج دیکھتے ہیں ہم فکر کے اعتبار سے، سوچنے کے اعتبار سے ہماری جو سوچ ہے نا، وہ سوچ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ کبھی ویسٹرن کلچر آتا ہے، دوسری چیزیں آتی ہیں، ہماری فکر اب گمراہ ہو رہی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، فکر اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتی، فکر صحیح اور غلط ہوتی، فکر صحیح اور غلط ہوتی۔ لہذا آج کے دور میں امت مسلمہ کے فکر کو چینج کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے کیا کیا چالیں چلی۔ مستشرقین آئے، انہوں نے قرآن میں شبہ و شبہات پیدا کیے، حدیث میں شبہ و شبہات پیدا کیے، اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آج دیکھتے ہیں امت کے نوجوان لڑکے لڑکیاں درس قرآن، درس حدیث میں بیٹھنے کے بجائے کوئی بھی انٹرنیٹ کا کوئی بھی ویب سائٹ پر ہے، وہ صحیح علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو غلط چیز ہے نا، یہ تو غلط چیز ہے۔ انٹرنیٹ سے حاصل کر کے آپ علم کیا کریں گے؟ فرمایا علماء نے، اگر کوئی آدمی کتاب سے علم حاصل کرتا ہے تو اس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا مسجد میں ہونے والے درس قرآن، درس حدیث کو ہم غور سے سنیں، اور یہ ایک عالم جو اپنے زندگی کے کئی سال مشائخ کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس کی غلطیوں کو اپنے صحیح کرتا ہے، اس کے درس کو مکمل طور پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پر، فکری طور پر الحاد ہے۔ آج امت کے اندر اختلافات بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بیان فرمایا تھا، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بدعتوں میں بھی کئی پارٹیاں، اس میں بھی کئی پارٹیاں، ایک دوسرے کو کافر بنانا، ایک دوسرے کو فلاں فلاں بولنا، یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ لہذا امت کے اندر آج اگر ہم اختلاف کو مٹانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ منہج صحابہ کو مکمل طور پر اپنائیں۔ جیسا کہ اللہ نے کہا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں صحابہ کی طرح ہدایت پائیں گے دنیا میں، اگر منہج صحابہ سے ہٹے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اختلافات کا شکار ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، آج امت زوال کا شکار ہے۔ دیکھتے ہیں امت مسلمہ، پورے مسلم ممالک 60 سے زائد ہیں، لیکن ہمارا کوئی اپنا امیر نہیں ہے۔ کیا کیا حال امت مسلمہ کا آج ہے؟ امت مسلمہ کی صورتحال دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے طریقے پر چلنے والے جو علماء پیدا کیے، ان علماء سے اپنے تعلقات کو رکھو۔ وہ تمہیں حالات کا صحیح تجزیہ کر کے بتائیں گے کہ امت کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ منہج سلف، یہ ایسا منہج ہے، اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس منہج کو اپناؤ، اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس منہج کو اپناؤ۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی وہ آیتیں پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ کہتا ہے، رب تو مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صرف فرض نمازوں میں بندہ 17 مرتبہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ وہ سیدھے راستے پر ہے، پھر بھی وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ رب تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ کیوں کہتا ہے سوال؟ علامہ ابن کثیر نے اس کا اچھا بڑا جواب دیا، کہا بندہ یہ کہتا ہے، رب تو نے مجھے نبی کے راستے پر جو ہے لگا دیا، صحابہ کے راستے پر لگا دیا، لیکن مرتے دم تک اسی پر تو باقی رکھو۔ بندہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے، کون سا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نبیوں کا راستہ مجھے بتا، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ ان کا راز ذکر کرنے کے بعد کہا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ جماعت سب سے بہترین جماعت ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں ہدایت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے منہج سلف کو مکمل طور پر اپنانے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین،
اس امت کے اور کئی نام آئے. اس امت کو امت مسلمہ کہا گیا, اس امت کو امت مرحومہ کہا گیا, اور اس امت کو اہل السنہ والجماعہ بھی کہا گیا. یہ اتنے نام کیوں آئے؟ کبھی کہا گیا کہ نجات پانے والی جماعت, کبھی کہا کہ حدیث پر عمل کرنے والے, کبھی کہا اہل السنہ والجماعہ. عرب کے علماء نے بڑا اچھا جواب دیا. تاریخ کے ہر دور میں ہمیشہ گمراہ فرقے اسلام میں پیدا ہوتے رہے. جب بھی گمراہ فرقے پیدا ہوتے رہے, ان گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علماء نے ان اصطلاحوں کو جو ہے وجود بخشا. لہٰذا اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے آپ کو کوئی سلفی کہتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہے. معزز حاضرین, علامہ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا, ان کے آج سے تقریباً 800 سال پہلے سوال کیا گیا. کیا سوال کیا گیا؟ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو یہ بدعت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, صحابہ کا, تابعین کا, تابع تابعین کا زمانہ, یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہدایت تھی, اسلام ورجنل تھا, دین خالص تھا, عقیدہ توحید میں کسی طرح کا کوئی خلل پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, لیکن جیسے ہی عجم میں سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے, عقیدے کا بگاڑ شروع ہوا. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں عقیدے کا بگاڑ سب سے پہلے کہاں شروع ہوا جانتے ہیں؟ ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا خیزران. وہ ایران سے آئی تھی. اس نے فارسی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے اسلامی عقیدے کے صاف و شفافیت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا. یہ بنو عباسیہ کا وہ زمانہ ہے. اس زمانے میں اس راستے سے عقیدے کا بگاڑ شروع ہوا ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اسلام کی طرف گمراہ فرقے بہت ہیں. ان تمام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے. اسی طریقے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے مجدد بھی ہیں, محدث بھی ہیں, امت مسلمہ کبھی بھی ان کے احسان کو ہرگز بھلا نہیں سکتی. ایسا زمانہ تھا, کوئی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے پہچاننا گھنٹے لگ جاتے ہیں, دن لگ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا غیر معمولی حافظہ دیا تھا. علماء لکھتے ہیں علامہ ابن حجر کے بعد, محدث میں سے علامہ ابن حجر کے وفات کے بعد امت نے علامہ البانی جیسا عالم نہیں دیکھا. ایک جگہ یہ محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, محدث بھی تھے, ساتھ میں جو ہے مسائل کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی تھی. ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 علماء ایک ساتھ اکٹھا ہیں, ابن عثیمین, علامہ بن باز اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تینوں اس وقت کے سلف ہیں. یہ سلف کے جو ہے زندہ نمونے ہیں موجودہ زمانے میں. علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا جاتا, علامہ البانی سے سوال کیا جاتا, تو علامہ البانی کیا کہتے, تم اپنے درمیان میں علامہ بن باز جیسی شخصیت کو رکھ کر مجھ سے سوال کر رہے ہو, میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عمر علامہ بن باز کو دے دے تو اچھا ہے. اللہ اکبر. یہ علماء کا اخلاق کیسے تھے, ایک ہی مجلس میں 3 علماء جمع ہو جاتے, ان کے اندر تواضع کیسا تھا. تو یہ لہٰذا ہم آپ سے کہتے ہیں اگر آپ اس زمانے میں سلف کی اماموں کو پڑھنا چاہتے ہیں, 3 علماء کی زندگی کو ضرور پڑھو. علامہ بن باز نے اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا, علامہ البانی نے علم کے ذریعے جو ہے لوگوں کا دل جیتا, ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آئے, انہوں نے ابن تیمیہ ابن القیم کتابوں کو ایسا آسان بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اگر تم ان سلف صالحین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے ذریعے سمجھ سکتے ہو. معزز حاضرین, یہ اپنے آپ کو سلفی کہنا تو اس وقت میں مسلمانوں کے لیے, ایک عالم, ایک اہل حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سلفی کہے. کیوں؟ تاکہ گمراہ فرقوں سے ہم ممتاز ہو جائیں. ہمارا سلفی کہنا اس بات کی دلیل ہے ہمارا عقیدہ, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات وہ ہیں جو صحابہ کرام کے تھے. اگر کوئی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے صحابہ جیسے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے, میں بھی زندگی کے ہر معاملے میں صحابہ کے نقش قدم پر چلوں گا. یہ عبارت سنیے, بہت بہترین عبارت ہے. کیا کہتے ہیں؟ السلفیۃ لیست نسبۃ الی السلف بل ہی نسبۃ الی العصمہ.
اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے تو وہ آدمی صرف جو ہے سلفی نہیں ہو جاتا، بلکہ کہا اگر تم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو گویا تم غلط طریقوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیتے ہو۔ معزز حاضرین، منہج سلف پر چلنا یہ میرا جو ہے حکم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا، صحابہ کے راستے پر چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے تو انسانوں کی ہدایت کو نبی کی ذات سے جوڑ کر بتایا۔ یہ آیت پڑھیے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پالو گے۔ آج ہمارا حال کیسے ہو گیا ہے، بخاری کی حدیث بھی لوگوں کے سامنے بیان کرے تو لوگ دوسرے حدیث صحیح ہے کیا؟ یہ کیا ہے امت کا معاملہ؟ ایک بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے، آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو امت کے اجماع کو نعوذ باللہ غلط قرار دینے کی طرح ہے۔ حالانکہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا تھا میری امت کبھی غلط چیزوں پر جمع نہیں ہوگی۔ لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا، صحابہ کو نمونہ بنانا، یہ دنیا اور آخرت کی ہدایت کے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ اور سورہ احزاب کی اس آیت کو پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ تو آپ ہر جمعہ آیت سنتے ہیں نا، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، گویا اس نے دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، امت مسلمہ کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کا جو ذہن کا زاویہ نگاہ ہے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کا آج جو سوچنے کا انداز ہے، اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے ایک بات کہیں، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھو، زندگی کے کسی بھی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرو گے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاؤ گے، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کر اللہ کے پاس پہنچو گے، اللہ ہو چاہے تو جنت میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے۔ اللہ یہی تو کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ دیکھیے اس آیت میں غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے رسول کی تعلیمات سے روگردانی کرو گے دنیا میں فتنہ پھیلے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کتنے فتنے جنم لے رہے ہیں، کتنے فتنے ہیں، عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، بہت فتنے، اور ان تمام کو چھوڑ کر میں کہوں فرقوں کا فتنہ یہ سب سے بڑا امت کے لیے فتنہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روگردانی کے نتیجے میں آج امت فتنوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ، آیا دنیا میں فتنوں کا سامنا کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ علامہ شوکانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کرے گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے 60 ممالک ہونے کے باوجود ہمارا کوئی اپنا وزن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ معزز حاضرین، منہج سلف پر چلنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ کی حدیث سنیے، میری سنت کو لازم پکڑو۔ اگر آپ کوئی بھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو۔ آج تہذیب کے معاملے میں ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھانا پینا بڑا عام ہو گیا ہے۔ ہمارے بچے عیسائی مشنریوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو وہاں انگریزی تہذیب سکھائی جاتی ہے، کھانے کے دوران ہم بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں۔ بات یاد رکھیے آپ، تہذیب کا تعلق بھی عقیدے سے بڑا گہرا ہے، تہذیب کا تعلق عقیدے سے بڑا گہرا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چھوڑ کر ویسٹرن کلچر کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو اللہ کو کبھی آپ خوش نہیں کر پائیں گے۔ اس حدیث میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، دنیا میں جو بھی بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے جو ہے پس پش ڈال دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ خلفاء کا لفظ لاگنے کے بعد اللہ کے نبی نے 2 الفاظ ساتھ میں ارشاد فرمائے، وہ غور سے سننے کے۔ کیا کہتے ہیں؟ خلفاء صرف خلفاء نہیں، اللہ نے ان کو رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ راشدین المہدیین، اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو ان خلفاء کی سنت کو لازم